زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ بعض واقعات ایسے ہوتی ہیں، بعض چیزیں، بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے ایک چراغ کا کردار ادا کرتی ہیں۔ جس طرح روشنی انسان کو رستہ دکھاتی ہے، اس طرح بعض واقعات اور بعض باتیں اور بعض کلام ایسے ہوتے ہیں انسان کے زخمی دل کے لیے مرہم کا باعث بنتے ہیں، جو انسان کے زخمی دل کے لیے شفا کا باعث بنتے ہیں، جو اندھیروں کے اندر اجالے کا باعث بنتے ہیں، جو تنگیوں میں آسانی کا ذریعہ بنتے ہیں اور جو دکھوں کا مداوا بنتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے محبوب زوجہ تھی۔ ایک دفعہ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو دنیا میں سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی سے پیار ہے عائشہ ہے۔ حالانکہ عرب کے معاشرے میں اس چیز کو بڑا عجیب سمجھا جاتا تھا، اس چیز کو عجیب سمجھا جاتا تھا کہ آپ جو ہیں اپنی بیوی کے بارے میں کہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ اس طرح ہمارے یہاں آج کل خیبر پختونخوا میں یا پٹھانوں کے علاقوں میں یا جہاں پہ قبائلی سردار ہوتے ہیں وہاں پر اس چیز کو عجیب سا سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح عرب کے معاشرے میں یہ چیز بھی عجیب سمجھی جاتی تھی کہ اگر آپ چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا کے پیار کریں نا، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے، ان کے ہاں ایک عجیب غیرت کا جو ہے وہ تصور جو ہے وہ موجود تھا۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کہا کہ تمہارے پیار کا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میرا پوچھنے کا مقصد یہ کہ آپ کے مردوں میں آپ کا سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے مردوں میں سب سے زیادہ پیار جو عائشہ کے بعد سے ہے۔ اس قدر محبت تھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب جو بات میں جس طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ تھی، اس جنگ کے موقع پر حضرت عائشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی۔ آپ علیہ السلام کی ازواج زیادہ تھیں تو یعنی بیویاں آپ علیہ السلام کی زیادہ تھیں، تو پھر یہ ہوتا تھا کہ جب کسی جنگ پہ جانا ہوتا تھا، کسی سفر پہ جانا ہوتا تھا تو قرآن اندازی کی جاتی تھی۔ قرآن اندازی میں جس کا نام آ جاتا تھا اس کو پھر آپ علیہ السلام ساتھ لے کر چلے جاتے تھے۔ تو جب قرآن اندازی کی گئی تو جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام جو ہے اس میں آ گیا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پیچھے سے اٹھا کے لے گئے، تو قافلہ ایک جگہ رکا، اور جب وہ قافلہ وہاں سے رکنے کے بعد چلا تو اس میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اونٹ تھا، اس اونٹ کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح وہ پالکی سی نہیں ہوتی، وہ ہوتی تھی جس کے اوپر وہ بیٹھتی تھی، اس کو مرد اٹھا کے رکھ دیتے تھے اونٹ کے اوپر اور اونٹ چل پڑتا تھا۔ حضرت عائشہ جب وہاں بیٹھی انہوں نے دیکھا کہ جو ہار ان کا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں تھا، تو شاید غالباً انہوں نے کہیں کھا لیا ہوگا۔ وہ ہار کو تلاش کرنے کے لیے جو ہے وہ باہر چلے گی، واپس آئی، تو واپس گئی تو واپس آئی تو دیکھا قافلہ سارا کا سارا نکل چکا ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آگے جا کے ان کو پتہ چلے گا تو واپس آئیں گے اور مجھے لے جائیں گے۔ تو پہلے زمانے میں دستور تھا جب قافلے چلا کرتے تھے تو کچھ لوگ جو ہیں وہ پیچھے ہوتے تھے قافلے کے، کہ جب قافلہ چل جائے تو کوئی سامان وغیرہ پیچھے رہ جائے تو وہ اس کو لے کر چلے جائیں۔ حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے آ رہے تھے، جب انہوں نے جناب امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ایک درخت کے نیچے آرام فرمائے، تم پریشان ہو گئے، انا للہ کا اونچی آواز سے اللہ اکبر کہا تو وہ اٹھ گئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے اونٹ پر بٹھایا، اور اونٹ پر بٹھانے کے بعد وہ چل پڑے آگے قافلے میں وہ شامل ہو گئے۔ جب وہ قافلے میں شامل ہوئے تو وہاں پر منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، جب اس نے دیکھا اب ان کو تو موقع چاہیے نا، بساؤ بہت سے لوگ ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں جو نہ صرف اور صرف اس طاق میں ہوتے ہیں کہ دوسرے انسان کو پکڑیں اور اس کو جو ہے نا اذیت دینے کی کوشش کریں، بچھو فطرت کے انسان ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک آ رہے ہیں صحابی کے ساتھ، عبداللہ بن ابی منافق نے جو ہے نا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کہ معاذ اللہ ان پر ایک غلط کاری کا جو ہے وہ الزام تھوپ دیا، اور اس بات کو اس نے اتنا مشہور کیا کہ پورے مدینہ کے اندر یہ بات پھیل گئی، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک بھی یہ بات جو ہے وہ پہنچ گئی۔ تو اب اتنا زیادہ پروپیگنڈا تھا، اب دیکھیں کہ جھوٹ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو حد سے زیادہ پھیلائیں گے نا تو لوگ متاثر ہو جاتے ہیں اس سے، لوگ اس سے کیا ہو جاتے ہیں، متاثر ہو جاتے ہیں۔ اب جس طرح ہمارے بلاوڑا شریف کا پیر ہے، اس نے جھوٹ کے اس قدر پھیلایا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ سچ ہے،
یہ ایک نفسیاتی اثر پڑتا ہے. تو اس میں 4 ایسے لوگ تھے جو واقعتاً صحیح صحابی تھے، بدری تھے، لیکن یہ ہے کہ ان کا بھی ذہن اس کے زیر اثر آ گیا، انہوں نے بھی معاذ اللہ قبول کر لیا. جس طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے منافقوں کی طرف سے، وہ درست ہے. ایک ان میں حضرت حسان بن ثابت تھے، شاعر رسول ہیں، جنہوں نے صلی السلام کی شان میں اشعار بھی بولے. اور ایک حضرت حمنہ بنت جحش، ایک صحابیہ تھی، اور ایک حضرت مفتح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک بدری صحابی تھے. تو حضرت عائشہ جب واپس آئی حضور اسلام کے پاس گئی، دیکھا حضور علیہ السلام ناراض ہیں یا روٹھے ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہو گئی، کہا کہ اللہ کے رسول سے اجازت چاہتی، یا رسول اللہ میں جانا چاہتی ہوں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی جانے کی، اور اس بات سے انہیں اور تکلیف ہوئی. پتہ نہیں انسان کو جس سے محبت ہوتی ہے، انسان کو کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس سے ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہ ہو. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ حضور اسلام کو حضرت عائشہ صدیقہ اتنی محبت تھی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پیتے تھے نا تو حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے کہ عائشہ بتاؤ کہ تم نے کس طرف سے اپنے لب لگا کر یہ پانی پیا، میں بھی اس طرف سے پینا چاہتا ہوں. یہ نہیں کہ ہمارے یہاں خشک صوفی والا کانسیپٹ ہے کہ بیوی کو بھی، بیوی کے ساتھ بھی کوئی مذاق نہیں کرنا، یا اسے بھی کوئی صورت جو ہے اس کا پورا مطالعہ ان لوگوں نے نہیں کیا ہوتا. تو وہ اسلام نے ان کو گھر جانے کی اجازت دے دی. تو اس طرح دکھ ہوا. خیر وہ چلی گئی. وہ چلی گئی تو ایک دفعہ رات کو، وہ پہلے زمانے میں گھروں میں بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، تو وہ قضائے حاجت کے لیے بہت دور جانا پڑتا تھا. وہ جا رہی تھی تو ان کے ساتھ ایک خاتون تھی. وہ خاتون صحابی کی والدہ تھی جو صحابی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو چکی، حضرت مفتح رضی اللہ تعالیٰ. وہ خاتون گری اور انہوں نے اپنے بیٹے کو گرتے ہوئے دعا دے دی. حضرت عائشہ نے کہا آپ کو کیا ہوا؟ اپنے بیٹوں کو بد دعا دے رہی ہیں، حالانکہ وہ میرا وہ بیٹا تو بدری ہے، جنتی لوگوں میں اس کا شمار. تو تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا پھر رہا ہے، تمہارے اور صفوان کے بارے میں. ایک عورت جو پاک دامن ہو، اس کے لیے کہ نبی کے گھر کے اندر ہو، نبی علیہ السلام سب سے زیادہ محبت کرتے. عائشہ یہ سن کر زار و کتار جو ہے وہ رونے لگی. کئی دن ان کے رونے میں گزر گئے، کھانا پینا مجھے ہر چیز جو ہے وہ بھول گئی. اس نام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر تشریف لے. گھر آئے تو آپ نے آ کر پوچھا اس کا کیا حال ہے، یعنی کہ ان کے ماں باپ سے پوچھا، براہ راست ان سے نہیں پوچھا. تو حضرت عائشہ کو اور زیادہ تکلیف ہوئی کہ مجھ سے نہیں پوچھا. عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے والدین سے کہا کہ میری صفائی بیان کریں. میرے والدین کپ کپا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، گھبرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کو آپ کی صفائی بیان. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، آپ نے فرمایا کہ عائشہ اگر کوئی بات ہے ایسی تو بتاؤ، میں اللہ تعالیٰ سے تمہاری معافی مانگ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے. آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج حیات، رفیق حیات تھی. اگر ہمارے معاشرے کے اندر کسی عورت کے اوپر کوئی الزام لگتا ہے، ہمارے قبائلی معاشرے میں خاص طور پہ، اس کی سزا کیا ہے؟ اسے قتل کر دی جاتے ہیں، اسے گولیاں مار دی جاتی ہیں، اسے غیرت کے نام پر جو ہے سولی چڑھا دیے جاتے ہیں. اور مرد کرے، بیٹا کرے تو کہا جاتا ہے کہ جو بچے ہیں غلطی ہو جاتی ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے ہمارا. کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دونوں برابر ہیں، بلکہ عورت تو زیادہ کمزور ہے، اس کے ساتھ تو زیادہ نرمی اور برتاؤ کا حکم دیا گیا. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتی، کیونکہ اگر میں جھوٹ بولوں گی اس پہ آپ کو یقین ہوگا، لیکن میں اپنی زبان کو جھوٹ سے آلودہ نہیں کرنا چاہتی. اور اگر میں سچ بولوں تو سچ پہ کسی نے یقین نہیں کرنا. میں اس موقع پہ یہی کہوں گی جو یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کا بیٹا گم ہو گیا تھا. کیا کہا تھا انہوں نے؟ انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں اپنی شکایت اللہ سے کرتا ہوں، اپنا غم میں اللہ کے آگے رکھتا ہوں. سارا زمانہ آپ کے خلاف، ساری فضا آپ کے خلاف، سارے لوگ آپ کے خلاف، نفسیاتی اثر پڑتا ہے. ایسے موقعوں پر ایک سہارا دینے والی ذات صرف میرے اللہ کی ہے. میں صبر کروں گی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی. عائشہ فرماتی مجھے تھا کہ جبرائیل علیہ السلام آئیں گے، وہ اسلام کو سچ بتا دیں گے، لیکن کیا ہوتا ہے
کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر پسینے کے آثار نمودار ہوتے ہیں. یہ وحی کی نشانی ہوتی تھی. جب آپ علیہ السلام پر وحی آتی تھی تو آپ کو سخت سردی میں بھی کیا ہو جاتا تھا؟ پسینہ آ جاتا تھا. ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام پر کیا حکم ہے. عائشہ فرماتی میں مطمئن تھی جب میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں. علیہ الصلوۃ والسلام پر سے وہ وحی ختم ہوئی. آپ نے فرمایا کہ عائشہ مبارک ہو، کائنات کے مالک نے اللہ تعالیٰ نے خود تمہاری سچائی کی گواہی دے دی آگے، اور تمہارے بارے میں قرآن پاک میں آیات اتاری. ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. ایک آیت ہے جس میں اللہ کہتے ہیں کہ اے مسلمانوں، جب تمہیں لولا سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم، جب تم یہ باتیں سن رہے تھے تو تم نے کیوں نہیں کہا کہ ہم اس بارے میں بات ہی نہیں کریں گے. سبحانک ھذا بہتان عظیم، ہم کہیں گے یہ بہت ہی بہتان عظیم ہے. اس طرح حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ بہتان عظیم. جب انسان اس طرح کے مصائب میں گرتا ہے، جب اس طرح کی تکالیف میں گرتا ہے، جب زمانہ اس کے خلاف ہوتا ہے، تو اگر وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے اور اس پر بھروسہ رکھے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھ کر حق پر قائم و دائم رہے، اللہ ضرور اس کی مدد کو آئیں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے بھی نکالا، اور پھر اس کے بعد ان کو جب ایک عورت نے ان پہ جھوٹا الزام لگایا، اس جھوٹے الزام سے بھی ان کی عزت کو بچایا اور انہیں مصر کا بادشاہ ہی بنایا. اس وقت انہوں نے کہا تھا کیا زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب، تو ہی میرا اس دنیا اور آخرت میں دوست ہے. انت ولی فی الدنیا والآخرہ، مجھے اسلام پر موت دینا اور مجھے صالحین کے ساتھ. جب حضرت مریم نے کہا، جب ان پر الزام لگایا گیا تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ آگے کہنے لگے یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس بیٹا کہاں سے آیا؟ تمہارا تو اس کا تو باپ نہیں، تمہارا تو شوہر نہیں. قالت ھو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. کہنے لگے تمہارا باپ بھی نیک تھا، تمہاری ماں بھی نیک تھی، تم نے یہ کیا کیا؟ انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا. فاشارت میں نے کہا بچے سے کیسے بات کریں؟ اللہ نے اس بچے کو دودھ پیتے بچے کو زبان عطا کی. اس نے اپنی ماں کی قسمت کی گواہی دیتے ہوئے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے نبی بنایا اور مجھے کتاب عطا فرمائی. اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بلندی پر لائے گا، لیکن آپ نے مشکلات پر صبر کرنا سیکھنا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھنا ہے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا سیکھنا ہے. اس وجہ سے جب بھی آپ مایوسیوں میں گھرے ہوں تو دیکھیں ان ہستیوں پر بھی تکلیفیں آئی ہیں، انہیں کس طرح تکلیفوں کو سہا ہے، پھر انہیں کس طرح صبر سے کام لیا، اور پھر اللہ نے انہیں کیا مقام عطا کیا. آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب جان دی تھی اپنی تو حضرت عائشہ کی گود میں دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قبر مبارک ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجر مبارک ہے. اللہ تعالیٰ میں